دوستو اس وقت کچھ ایسے حالات بنے ہوئی ہیں کہ ترکی کے ڈراموں کی آڈینس بالکل تقسیم ہو کر رہ گئی ہے۔ جی ہاں دوستو، صرف ایک سیریز کے بننے کی وجہ سے تمام شائقین ہی بڑھ چکے ہیں، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا مقابلہ تگڑا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ صلاح الدین ایوبی سیریز پر تنقید کر رہے ہیں، اور میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ صلاح الدین ایوبی پر تنقید کیوں ہو رہی ہے اور کہاں کہاں اور کس کس سے غلطی ہوئی ہے اس سیریز کو اس طرح بنانے میں۔ دوستو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ کسی بھی مووی یا سیریز کے لیے اچھی سکرپٹ، جنی کہانی اور پھر اچھی ڈائریکشن کا ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز میں نقص آ گیا تو چاہے کتنا ہی پیسہ کیوں نہ لگا ہو اور چاہے بڑے سے بڑا ہیرو ہی کیوں نہ کاسٹ کر لیا جائے، وہ سیریز یا فلم ضرور فلاپ ہوتی ہے۔ فرینکلی سپیکنگ، صلاح الدین ایوبی سیریز میں ابھی تک گراؤنڈ ہی نہیں بنایا جا سکا، یعنی صلاح الدین ایوبی بطور شخصیت ایک طرف اور پورے کے پورے ترکی کے ڈرامے ایک طرف، کیونکہ صلاح الدین ایوبی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ لیکن بس کیا کریں، ترکی کو غلط چسکا پڑ چکا ہے۔ تاریخ کے سبھی ہیروز کو اٹھاؤ اور پھر ان پر کوئی نہ کوئی سیریز بنا ڈالو۔ میں حیران ہوں اس بات پر کہ اتنے عظیم حکمران پر سیریز بھی بنائی تو ایسی کہ جس کا سر پیر ہی ابھی تک نہیں دکھا پا رہے۔ اصل میں دوستو بات یہ ہے کہ یہ سب سیریز ارطغرل الغازی کی مرہون منت ہے۔ آپ یقین سے بتائیں کہ اگر ارطغرل الغازی کو پاکستان میں پی ٹی وی پر اردو ڈبنگ کے ساتھ نہ چلایا جاتا تو کیا آپ بھی ترکی کی یہ تمام سیریز دیکھ رہے ہوتے؟ ہمیں تو ترکی کے اداکاروں کے نام بھی نہیں آتے تھے۔ ارطغرل الغازی سیریز کے بعد عثمان غازی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ترکی والوں نے ہر سال کوئی نئی سیریز بنا ڈالی۔ تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اب صلاح الدین ایوبی سیریز کے ساتھ ہو رہا ہے۔ قسم سے دل دکھتا ہے میرا، یعنی ڈائریکشن اور سٹوری اتنی کمزور ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو ابھی تک بھی وہ رعبدار نہیں بنا سکے۔ جس طرح ارطغرل الغازی کی جب بھی انٹری ہوئی ہے تو دیکھنے والوں نے پرجوش ہو کر خوشی منائی ہے کہ آ گیا سردار۔ سلو موشن سے لے کر ایکشن اور ڈائریکشن ہر چیز ہی بے مثال تھی، جیسے آج کل سلطان فاتح سیریز۔ جی ہاں دوستو، سلطان محمد فاتح سیریز کی ابھی 8 قسطیں ہوئی ہیں اور یقین کرو کہ ہر سین ہی دیکھنے کا دل کرتا ہے۔ اور تو اور محمد فاتح کی خاموشی کا بھی اپنا ہی سٹائل ہے، یعنی دیکھنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ ضرور پلان کر رہا ہے۔ اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ ترکی کے حالیہ ڈرامے ایک طرف اور سلطان محمد فاتح سیریز ایک طرف تو غلط نہیں ہوگا۔ سکرپٹ سے لے کر ایکشن اور حتیٰ کہ ہر سین کو صحیح سوچ سمجھ کر فلمایا جا رہا ہے۔ سلطان محمد فاتح کی انٹری اور کیا زبردست پھر ینی چری کا استقبال، میں تو فین ہو گیا ہوں بھائی اس سیریز کا۔ جہاں تک بات ہے صلاح الدین ایوبی کی، تو پوری امت مسلمہ کا ایک ایسا جنگجو حکمران تھا کہ آج تک ایسا کوئی نہ پیدا ہو سکا۔ لیکن دوستو میرے خیال سے اس سیریز کے ذریعے صلاح الدین ایوبی کی بہت زیادہ انسلٹ کی جا رہی ہے۔ باقی آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ صلاح الدین ایوبی سیریز کے بارے میں بھی اور سلطان فاتح محمد سیریز کے بارے میں بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی کرنا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔